بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 3، اندھی تقلید۔ میڈیا کے غلط استعمال کی بدولت دنیا کی چکا چوند اور ظاہری خوبصورتی اور دلکشی کی اندھی تقلید خاندانوں کے شرازہ کو بکھیرنے کے لیے ایک بہت قوی عامل کے طور پر سامنے آئی ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ شوبز کی زندگی میں محدودیت سے فرار کی خاطر مختلف بہانوں کی تلاش کی جاتی ہے اور دور کے ڈھول سہانے کی وجہ سے اکثر دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا کہاوت کا مصداق بن جاتی ہیں اور ایک نہیں کئی گھرانوں کی تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں آیات الہی کی بھی اندھی تقلید نہ کرنا بیان فرمایا ہے، بلکہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 73۔ اور عباد الرحمن وہ ہیں جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ اسی طرح جہیز اور حق مہر جو کہ ایک رحمت اور محبت کے اظہار کا ذریعہ تھا، دیکھا دیکھی اور اندھی تقلید نے اسے ایک سماجی برائی میں تبدیل کر دیا ہے اور اب طلاق کی تعداد میں ایک بہت بڑے عامل کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ نمبر 4، بے جا مداخلت۔ شوہر اور بیوی کی خصوصی زندگی میں دونوں کے رشتہ داروں کی بے جا مداخلت ان کی جدائی کا ایک اہم عامل شمار کیا جاتا ہے۔ تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جزوی اختلافات کو مختلف نام نہاد رشتہ دار اور ہمراز ہوا دے کر دونوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں اور بالآخر دونوں جدائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کو قریب لانے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ کدورتوں اور نفرتوں کی جگہ عشق اور محبت کو پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ خصوصاً دونوں کی والدہ اور بہنیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے عزیز ترین فرد کی زندگی کو اجیرن بنانے کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ طلاق کا سبب لڑکے یا لڑکی کے والدین بن جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین غلطی پر اپنی بیٹی کی سرزنش کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہی صورت کبھی لڑکے کے والدین کی طرف سے پیش آتی ہے۔ وہ اپنی ذاتی انا اور مفادات کے لیے لڑکے کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اور اپنے گھر کے مسائل کو خود حل کریں اور اس سے پہلے کہ کسی تیسرے شخص کو اس ماجرے میں شامل کریں، عدل و انصاف سے اس معاملے کو عاقلانہ طور پر سلجھائیں اور دوسروں کو اپنے معاملات میں بلا وجہ مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ماحول کا اختلاف۔ رہنے سہنے، سوچنے اور درک کرنے کے انداز میں اختلاف مشترکہ زندگی کے سکوت کا ایک اہم عامل ہوتا ہے۔ انسان کے آداب و رسوم اور تربیتی پس منظر خاندانی اختلافات میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور طلاق کے عوامل میں ایک اہم عامل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات لڑکے اور لڑکی کا معیار زندگی بھی طلاق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلاً اگر لڑکا امیر خاندان کا ہو اور لڑکی کا تعلق غریب خاندان سے ہو تو ایسی لڑکی کا جینا محال کر دیا جاتا ہے
اور اسی طرح امیر اور خود مختار لڑکی کا غریب لڑکے سے نباہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جہیز، دولت اور اعلیٰ تعلیم کے زوم میں خاوند کو گھٹیا اور کم تر سمجھتی ہے۔ شادی صرف دو افراد کی نسبت اور تعلق نہیں، بلکہ دو خاندانوں کے تعلق کا نام ہے۔ دونوں کی رسوم و رواج میں اختلاف باہمی تعلق میں گہرائی اور صمیمیت کے فروغ میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی میں مفاہمت کے اہم عوامل میں سے ایک عامل خاندانی آداب و رسوم اور دونوں کے تربیتی پس منظر میں مشابہت ہے، کیونکہ انسان کا ذاتی کردار اور خاندان تربیت میں اہم اور مستحکم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان بہت سی عادتیں، کردار اور اخلاق، حتیٰ کہ کھانا پینا، معاشرت کرنا، بولنا اور بہت سی چیزیں خاندان سے سیکھتا ہے۔ دونوں خاندانوں کے رہن سہن اور زندگی گزارنے کے انداز میں فرق تربیت کے عوامل اور روش پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دو علیحدہ ثقافتوں میں پلنے اور بڑھنے والے افراد کے سوچنے اور درک کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں خاندان، اسکول، کالج، معاشرہ، دوست و احباب بنیادی تاثیر رکھتے ہیں، اور ان عوامل کے اختلاف کے طرز تفکر، پسند و ناپسند اور زندگی گزارنے کی روش مختلف ہو جاتی ہے۔ ان اختلافات کی بدولت کبھی کبھار دونوں کا ایک فیصلے پر پہنچنا محال ہو جاتا ہے، جو ایک جوڑے کی ہم آہنگی میں رکاوٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دونوں کی ثقافت میں اختلاف زندگی کے ہدف میں ہم آہنگی کے ایجاد میں بھی ایک اہم رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ دین مقدس اسلام نے اسی لیے کفیت کو لازمی شرط کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور شریک حیات کے انتخاب کے موقع پر ان چیزوں کو مد نظر رکھنے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں کچھ سوالات دیے جاتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچئے اور جواب تحریر فرمائیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان اسباق سے آپ نے کیا سیکھا۔ سوال نمبر 1، مندرجہ بالا تحریر سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ سوال نمبر 2، ان عوامل میں سے کون سا عامل میری زندگی یا میری ازدواجی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، ان سے کیسے زندگی کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 4، آپ کی اپنے شریک حیات سے کیا توقعات ہیں؟ سوال نمبر 5، کیا یہ توقعات زمینی حقائق کے مطابق ہیں؟ سوال نمبر 6، وہ کون سی توقعات ہیں جو میں اپنے آپ سے رکھتا تھا اور پوری نہ کر سکا؟ سوال نمبر 7، کون کون میری ازدواجی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ان کا راہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔